بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں پاکستان مسلم لیگ کا لدھے والا ورائج کی تاریخ کا سب سے بڑا پاور شو، جس میں ہزاروں شہریوں کی آمد اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ گجرانوالہ ہر وقت میں پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ ہمارے قائد میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان نے ترقی کی، مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوا، دوبارہ اقتدار میں آ کر عوام کو خوشحال بنائیں گے، ایسا کہنا ہے کہ سابق وفاقی وزیر امیدوار NA77 اور امیدوار PP70 کا چودھری محمود بشیر ورک اور میر ابرار احمد بٹ کے لدھے والا ورائج میں دوران خطاب کہ ہمارے قائد سابق وزیر اعظم نے اقتدار میں آ کر ہمیشہ پاکستان کی لازوال ترقی کے لیے کام کیا، غریب عوام کو روزگار کی فراہمی کے لیے وسائل پیدا کیے، ملکی معیشت کو بہتر کیا اور آئندہ بھی اقتدار میں آ کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ وہ وقت دور نہیں جب عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر حلقہ کی عوام کے تمام محرومیاں ختم کر دی جائیں گی، ترقیاتی کام مکمل کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی سرکاری ادارے کی مالی معاونت کے بغیر میر بلڈرز حلقہ بھر میں اپنی مدد آپ کے تحت حلقے میں صفائی ستھرائی کے کام کو تیزی سے لے کر چل رہا ہے۔ سرکاری ہسپتال مریضوں کی سہولیات کے لیے سامان مہیا کیا جائے گا، حلقہ کی عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر لوگوں کے مسائل حل کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا تھا کہ میاں صاحب حلقہ PP70 اور NA77 آپ کے ساتھ ہے، شانہ بشانہ ہے، ملک کی ترقی کی خاطر انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلے بھی آپ کا تھا اور اب بھی آپ کا ہے۔ انشاءاللہ مسلم لیگ نون ہی ہر صورت یہاں سے فتح یاب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں لدھے والے کا انتہائی مشکور ہوں۔ میں انہوں نے جتنا بڑا احسان کیا ہے میری ایک آواز پر، یہ میرا پہلا یہاں پہ ورکر کنونشن تھا جو جلسے سے بھی بہت بڑا ہو گیا۔ یہاں کے لوگوں کی محبت دیکھ کر میں مجبور ہو گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے تو میں سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ خدمت کے ریکارڈ قائم کروں، اور اس کے بعد پپناکھا بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی بہت زیادہ محبت دیکھی۔ میں لدھے والی عوام کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ، محمود بشیر ورک صاحب کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ والہانہ محبت کا ثبوت دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح یاب کرے، ہم ان کے احسانوں کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ نہیں، یہ میرا اپنا علاقہ ہے، میرا گاؤں ہے، یہاں کو میرے عزیز ہیں، یہ عوام جو ہے ان سے میری محبت ہے، یہ میرا اپنا گھر ہے، میں لدھے والے کو اپنا گھر سمجھتا ہوں اور میری آ کے ہمیشہ یہاں سے گزرتے بھی خوشی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا علاقہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لدھے والا نہیں، پورا پاکستان جو ہے پاکستان سے محبت کرنی چاہیے اور پاکستان کی تمام آبادیوں سے، پاکستان کی تمام عوام سے محبت کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے عوام کو ساتھ لے کے چلیں گے تو آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ، میں ان کے لیے دعا گو ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ میرے خلاف بھی ایک صاحب نے درخواست دی ہوئی ہے، اس کا تو فیصلہ ہو جائے اور پھر دیکھیں گے کہ میں ملک کے علاقے کے فائدے کے لیے، بہتری کے لیے، میں اس موقع پر مناسب نہیں سمجھتا کہ میں بات کروں۔ جو بہتر سے بہتر امیدوار ہوگا میں اس کا ساتھ دوں گا۔ اب ہم تذبذب کا شکار ہیں کہ اس کا مطلب وہ جس کو چاہتے ہیں وہ کلیئر نہیں ہے، اس کے مقابلے لوگوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں۔ میں عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ حق و صداقت کی فتح ہوگی اور ہم انشاءاللہ اکٹھے چلیں گے، اور تمام امیدواران جو مسلم لیگ کے ٹکٹ کے جنہوں نے اپلائی کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ اکٹھے رہیں گے، ہم اکٹھے ہو کے الیکشن لڑیں گے، جس کو ٹکٹ ملے اس کے ساتھ چلیں گے۔ میں اپنے سیاسی، چونکہ یہ گیدرنگ ہے، میں یہی پیغام دوں گا کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم میاں محمد نواز شریف کا ساتھ دیں، اور مجھے یقین کہ عوام جوک در جوک مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں گے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ہمارے نمائندہ جہانگیر خان کے مطابق کوٹہ میں راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور میونسپل کمیٹی کی نااہلی، لاپرواہی اور ناقص پالیسی کے باعث شہر کی گندگی اور کچرے کے ڈھیروں میں تبدیل ہو گیا، جہاں پر بدبو اور تعفن کے باعث مختلف وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ ہے۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر جہاں شہر کی خوبصورتی کو مانت کر رہے ہیں، وہاں پر شہریوں کی صحت کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں۔ حکومتی مشینری کے تحت چلنے والی راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور میونسپل کمیونٹی شہر کے جامعہ مسجد روڈ، محلہ راجگان، پچھاڑ روڈ، آڑا محلہ، کلر روڈ، محلہ جہات، محلہ مہاجرین اور دیگر علاقوں میں کئی دن صفائی نہ ہونے کے باعث شہر میں گندگی، کچرے اور تعفن کے باعث وبائی امراض پھیلنے لگے۔ صفائی ستھرائی نہ ہونے کے باعث گندگی سے سیوریج کے نالے بھر گئے، بارش ہوتے ہی سیوریج کا گندا پانی گھروں میں، دکانوں میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے شہری اذیت کا شکار ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ